قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات آئیے مخزن خیر و برکت، چشم علم و حکمت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمود احمد صاحب قبلہ صدر مدرسین دارالعلوم قادریہ نوریہ بگھاڑو، میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا انشاءاللہ آپ حضرت کی تقریر سے حج و عمرہ کا جو بھی ارکان ہے، جو ضروری ہے، الحمدللہ ایک دم آپ رہنمائی بھی ہوگی آپ کی انشاءاللہ مکمل۔ آپ حضرات بیان سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے۔ مکے کا نام بھی نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، ہم سب کے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ہماری آبادی سے چند سعادت مند اور خوش نصیب افراد حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اور وہاں کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جناب عاشق حسین صاحب، عاشق خان صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس آبادی سے تقریباً 7 افراد عمرہ کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔
دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بھائیوں کے سفر کو قبول فرمائے، نیک اور صالح بنا کر اللہ پاک انہیں ہمارے درمیان خیر سے واپس فرمائے۔ مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہوتی ہے اور تھوڑی تاخیر تک چلتی ہے، دیر تک چلتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن بھائیوں کو ظہر کی نماز پڑھنی ہو، ظہر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو ملا شریف یہ مستحب ہے اور نماز ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو میری تقریر کی وجہ سے کسی کی نماز اگر قضا ہوگی تو ہم بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے جو بھائی بھی نماز ظہر اب تک ادا نہیں کیے ہوں وہ تشریف لے جائیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 بجے کے آس پاس یہ محفل ختم ہوگی، 3 تو بج چکا ہے، 2:45، اور ابھی دیوسر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر بھی ابھی باقی ہیں، ان کی بھی نعت شریف ہم سب لوگوں کو سننی ہے۔ اس لیے تقریریں سنتے رہیے، اور جن بھائیوں نے نماز نہیں ادا کی ہو وہ نماز بھی ادا کرتے رہیے، تاکہ ان مجلسوں کی کما حقہ برکتیں ہم سب لوگوں کو مل سکیں۔ مجھے اس آبادی میں آتے ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے، مگر عجیب اتفاق ہے کہ عاشق خان صاحب کے گھر پر پہلی بار میں آیا۔ اسکول کے پاس سے جب گاڑی مڑی تو مجھے ایسا لگا کہ اس طرف تو کبھی آنا جانا نہیں ہوا، یا تو میں انہیں نہیں پہچان سکا یا وہ میرے بہت قریب نہیں آ سکے، مگر میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کے صاحبزادگان کو۔ ابراہیم شاہد نام ہے، ابراہیم صاحب نام ہے ان کا، اور بھی 2-3 بھائی ہیں۔ میں سب لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ان بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کریمین کو زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ کرنے کی کوشش کی، اور توفیق الہی سے انشاءاللہ یہ کل یہاں سے روانہ ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان بھائیوں کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان اور عمل خیر کے ساتھ اپنی بارگاہ رحمت میں بلائے، اپنے نبی کریم کا در دکھائے، اور پھر خیر اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور عمل خیر کے ساتھ اللہ پاک انہیں ہمارے درمیان واپس فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ مشتاق خان صاحب بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی جمعرات کو ان کو پہنچا کے آئے ہیں، پھر یہ لوٹ کے کیسے آ گئے۔ ٹھنڈک بہت تھی تو انہوں نے انر پاجامہ اوپر والا نیچے والا سب خرید کے دیا، اور پھر آج نظر پڑ گئی ان کی تو سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کدھر سے گھوم کر چلے آئیے۔ اس لیے پہلے کے زمانے میں مہمانوں کو رخصت کرتے تھے تو کچھ دور ساتھ تک جاتے تھے تاکہ کئی راستے سے واپس نہ آئے۔ خیر، مجھے بھی امید کم تھی کہ آج حاجی صاحب کی تقریب خیر میں میری شرکت ہو سکے گی، مگر اللہ تعالی جب خیر کی راہیں پیدا کرتا ہے تو رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ اس علاقے کے لوگوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ علماء سے محبت بہت کرتے ہیں۔ گوبھا چلے جائیے تو وہاں کرونٹی کے لوگ آ جائیں گے، کرونٹی چلے جائیے تو گوبھا کے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، چہواں چلے جائیے تو وہاں بھی راجوں کے لوگ آ جائیں گے۔ پوری آبادی رشتہ داری سے ایسی جڑی ہوئی ہے کہ اگر پوری آبادی سے ملاقات کرنی ہو تو کہیں مجلس میں چلے جائیے۔ اب یہ ہمارے حاجی اسماعیل شیخ صاحب چہواں کے رہنے والے ہیں، مگر الحمدللہ تشریف لائے ہوئے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صد شکر اتنا ظرف میری چشم تر میں ہے، صد شکر اتنا ظرف میری چشم تر میں ہے، جلوہ دیار یار کا اب تک نظر میں ہے، جلوہ دیار یار کا اب تک نظر میں ہے۔ پہلا سفر مدینے کا میں کیسے بھول جاؤں، پہلا سفر مدینے کا میں کیسے بھول جاؤں، سارا وجود میرا ابھی تک سفر میں ہے، سارا وجود میرا ابھی تک سفر میں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی گھبرا رہے ہوں گے ہمارے سرپنچ صاحب کہ اسی دن ڈھیرا کر کے آئے تھے، پھر لوٹ کے کدھر سے آ گئے۔ ماشاءاللہ، ہے جلوہ پاش گنبد خضرا کچھ اس طرح، ہے جلوہ پاش گنبد خضرا کچھ اس طرح، فیضان نور شہر کے ہر بام و در میں ہے، فیضان نور شہر کے ہر بام و در میں ہے۔ اور یہ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ صدیاں ہوئی حضور کو پردہ کیے ہوئے، صدیاں ہوئی حضور کو پردہ کیے ہوئے، خوشبو خرام ناز کی ہر رہے گزر میں ہے، خوشبو خرام ناز کی ہر بام و در میں ہے، صدیاں ہوئی حضور کو پردہ کیے ہوئے، صدیاں ہوئی حضور کو
سبحان اللہ. فیضان نور شہر کے ہر بام و در میں ہے. اور آخری شعر. تھوڑی سی خاک پاک مدینہ ہے میرے پاس. تھوڑی سی خاک پاک مدینہ ہے میرے پاس. نازاں ہوں میں کہ دولت کونین گھر میں ہے. نازاں ہوں میں کہ دولت کونین گھر میں ہے. ابھی میں اس کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، مٹی کا، مدینے کی مٹی کا. تھوڑی سی خاک پاک مدینہ ہے میرے پاس. تھوڑی سی خاک پاک مدینہ ہے میرے پاس. نازاں ہوں میں کہ دولت کونین گھر میں ہے. پہلا سفر مدینے کا میں کیسے بھول جاؤں. سارا وجود میرا ابھی تک سفر میں ہے. سارا وجود میرا ابھی تک سفر میں ہے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہمارے محفوظ صاحب ہیں کہوا کے ہیں، کل ہی لوٹے ہوں گے، پھر آ جا رہے ہے نا. یہ محبت اس علاقے کے لوگوں میں اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ. سب لوگ ایک دوسرے کے یہاں شریک ہوتے ہیں. ہندوستان سے جانے والے حاجی عام طور سے جب مرنے کے سوا کوئی کام نہیں بچ جاتا تب جا کر وہ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا ایسا؟ عام طور سے 99% یہی صورتحال ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا ہزارہ سبحان اللہ. میرے بھائیو، پہلے سفر مشکل تھا. پانی کے جہاز سے جاتے تھے، 2 مہینے 2.5 مہینے لگتے تھے جدہ پہنچنے میں. اگر سمندر میں طوفان آ گیا تو آدمی کے لیے واپسی کا بھی راستہ بہت کمزور ہو جاتا تھا. شاید اسی وجہ سے اس زمانے میں جو لوگ حج کرنے جاتے تھے تو وہ کفن لے کے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ رواج اسی سے شروع ہوا ہے. پتہ نہیں سمندر میں کب طوفانی ہو، واپسی ہو کہ نہ ہو، اس لیے کفن ساتھ میں رہے. شروعات وہیں سے ہوئی. مگر اب الحمدللہ سفر بہت آسان ہو گیا. تو یہ ایک جھپکی پوری ہوتے ہوتے آپ جدہ پہنچ گئے. سفر بہت آسان ہو گیا مگر حج بہت مشکل ہو گیا. عمرہ کرنا بہت مشکل ہو گیا. 50,000 لوگوں کی بھیڑ ہر لمحے حرم پاک میں رہتی ہے. آپ یہ سوچئے کہ رات میں مجمع کم ہو جائے گا تو حجر اسود چوم لیں گے، تو 3 بجے بھور میں بھیڑ تھوڑی کم ہوگی تو قریب پہنچ جائیں گے. یہ دھوکہ ہے آپ کا.
کبھی بھی آپ جائیں 10,000 لوگوں سے کم مجمع وہاں نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اگر میری یہ بدگمانی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے. وہاں سے لوٹنے کے بعد جو سب سے پہلا جھوٹ حاجی صاحب بولتے ہیں وہ یہی کہ بہت آرام سے میں نے حجر اسود چوم لیا. سمجھ رہے؟ سب سے پہلا غلط جملہ جو لوگ بولتے ہیں وہ یہی رہتا ہے. بڑے بڑے جوان، ہمت والے، جگر ان کا دہل جاتا ہے وہاں قریب پہنچنے میں. اب کوئی 70 سال 75 سال کا آدمی کہے کہ بہت آرام سے ہم بوسہ لے لیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیض ان پر ہو گیا ہو، مگر عام طور سے ایسا سمبھو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ مقام ایسا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں جائیے آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے وہ. مگر کوشش کیجئے کہ جب ہاتھ پاؤں آپ کا مضبوط رہے اسی وقت چلے جائیں. سمجھ رہے؟ اتنی مشقت ہے، عمرہ میں مشقت ہے، حج میں تو انتہائی مشقت ہے. یہ مشہور ہے کہ جو آدمی حج کی مشقت سہل سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت سہ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حج کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس آدمی نے حج کی مشقت سہلی وہ دنیا کی کوئی بھی مشقت سہ سکتا. 5 دن ریگولر سفر کرنا پڑتا. ٹائم فکس ہے، وہاں اتنے بجے پہنچنا ہے، وہاں اتنے ٹائم پہنچنا ہے، وہاں اتنے بجے پہنچنا ہے. لیٹ ہو گئے تو اب 10,000 روپے کا ایک بکرا ذبح کریے کفارے میں. اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، کروڑوں سال پہلے بھی وہ جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہاں لاکھوں کا مجمع ہونے والا ہے. اس لیے عرفات، منا، مزدلفہ اس ایریے کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر 10 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو جگہ کی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی شان ہے. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے مگر جگہ کی دشواری نہیں ہے، دشواری ہے تو چلنے میں. سمجھ رہے؟ مکے شریف سے مینا 7 کلومیٹر، مینا سے عرفات 14 کلومیٹر، عرفات سے پھر مزدلفہ 7-8 کلومیٹر، پھر وہاں سے مینا 6-7 کلومیٹر، پھر وہاں سے مکہ شریف 7 کلومیٹر. اتنا چلنا پڑتا ہے کہ اگر میں بہت احتیاط سے کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم حاجی کو 25 سے 30 کلومیٹر ان 5 دنوں میں چلنا پڑتا ہے. کتنا؟ 25 سے 30 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. اب جب ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کر رہا ہے تو کتنا چل پائیے گا؟ اچھا، سعودی پولیس بھی ایسی ظالم پولیس ہے کہ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مر تو نہیں رہا ہے. اگر کوئی مر گیا تو ایمبولینس بلا کے لاش کو ہاسپٹل بھیجوا دے گی، باقی ان کو کوئی مطلب نہیں. کہ یہ خیمہ کدھر ہے؟ لا علم لا علم. کہا جمرات کیسے جانا؟ لا علم لا علم لا علم، نہیں جانتا، آپ جاؤ آپ جاؤ. بس وہ کھڑا ہو کے دیکھتے ہیں کہ کوئی مر تو نہیں رہا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں، نوجوانی میں عمرہ کیجئے، نوجوانی میں حج کیجئے، کیونکہ وہاں بھیڑ کی وجہ سے اتنی دشواری بڑھ گئی ہے کہ جوان سال لوگوں کی ہمت نہیں کام کر پاتی، بوڑھے کمزور لوگوں کے لیے تو بڑی دشواریاں ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جس کام کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت مقرر میں وہ کام ہونا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ راہیں پیدا کر دے
تو مولانا نور الحسن صاحب کی طرح جوان بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وقت کچھ دوسرا رکھا ہو تو ہمارے عاشق بھائی کی طرح 70 سال کی عمر میں لوگ پہنچا کرتے ہیں۔ جب پہنچی اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مت کہ فالتو جا رہے ہیں، جب پہنچی اچھا ہے۔ کیوں؟ یہاں اگر ہمارے محفوظ صاحب دروازہ بند کر لیں، اب نہ بیٹی کے ہاں جائیں گے، نہ داماد کے ہاں جائیں گے، نہ خالہ کے ہاں جائیں گے، نہ رشتہ دار کے ہاں جائیں گے، اب کمرے میں بیٹھ کر صرف نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ 2 سال بھی کمرہ بند کر کے نمازیں پڑھیں تب بھی 1 لاکھ 2 لاکھ رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ مگر وہاں جا کے 5 منٹ میں اگر 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ 2 لاکھ رکعت کا ثواب عطا کرے۔ اس لیے عمر کے کسی بھی مرحلے میں جائیے، کچھ کریے نہ کریے، جا کے خانہ کعبہ دیکھ کے چلے آئیے، تب بھی آپ کے لیے ہزارہ سعادتیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے لکھا ہے، جو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، 1000 سال کی عبادت کا ثواب خانہ کعبہ دیکھنے پر ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہاں اگر ہم اور آپ ساری رشتہ داریوں سے قطع تعلق کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہم نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے، اب ہم کو صرف قرآن پڑھنا ہے، 2 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو 1 لاکھ ختم ہم نہیں کر پائیں گے، ہے نا؟ 1000 ختم نہیں ہو پائے گا، 1 لاکھ ختم تو دور کی بات۔ مگر وہ سرزمین ایسی ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھیں، 7 دن کم سے کم عمرہ والوں کو رہنا ہوتا ہے، 7 5 35، اگر ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو 1 ہفتے میں 1 ختم قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 1 ختم آپ نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے نام عمل میں 1 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، ہر کامیابی اس پہ قربان، ہر خوش بختی اس پہ قربان، کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی وہاں جانا مل جائے تو پچھلا حساب بھی اس کا بہتر ہو جائے گا، اور اگلے حساب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کثیر نیکیاں عطا فرما دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نے جب پہلی بار سنا عاشق خان صاحب جا رہے ہیں تو میرے دل میں ان کا خیال آیا۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ، بہت دنوں سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ عاشق صاحب جائیں، چلیے اللہ کا شکر ہے کہ جا رہے ہیں۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دوسرے عاشق صاحب ہیں، اس لیے آپ ان کے لیے ضرور دعا کر کے آئیے، ہے نا؟ آپ دونوں نام والے ہیں، ایک دوسرے کا نام ہے، اس لیے ضرور دعا کر کے آئیے گا کہ جو رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، اور ان کی بھی حاضری ہو جائے، ہم سب لوگوں کی حاضری اس بارگاہ میں ہو جائے۔ خیر، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سفر کا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیجیے، وقت کا بہتر استعمال کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کھینی چونا یہاں بھی کرتے تھے، وہاں بھی جا کے کھینی چونا ہو تو کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں کھینی چونا کے چکر میں۔ یہاں پہ کمبل گھوم گھوم کے خریدتے تھے، وہاں کی مارکیٹ تو دنیا کی سب سے شاندار مارکیٹ ہے۔ کمبل تلاش کرنے میں وقت آپ کا ضائع ہوا تو آپ کما حقہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کمبل یہی والا وہاں جاتا ہے۔
ٹوپی چائنا والی وہاں جاتی ہے، تسبیح ترکی والی وہاں آتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں بنتی ہو۔ وہاں جانا ہے تو نہ تسبیح کے لیے، نہ جانماز کے لیے، نہ کمبل کے لیے، وہاں جائیے تو صرف اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں جمع کر لیجئے، تاکہ پچھلی زندگی کی کوتاہی بھی پوری ہو جائے اور اگلی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے، ہے نا؟ اس سفر کا سب سے بڑا ادب یہی ہے، وقت کا سب سے بہتر استعمال۔ لکڑی اٹھا کے نہ لائیے، جنت البقیع کی مٹی مت اٹھا کے لائیے گا، وہ حرم کی زمین ہے۔ یہ میرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ رائے گڑھ 2010 میں یا 11 میں ہم لوگ گئے محرم کی تقریر کے لیے۔ وہاں کباڑ کا کاروبار کرنے والے ایک حاجی صاحب ہے، حاجی منشی رہنے والے راجستھان کے، بڑا لمبا کاروبار، اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز فرمائے۔ ہیں میرے اندازے سے ابھی ہیں وہ دنیا میں، تو 10 روز رہنا تھا، 1 محرم سے 10 محرم تک، تو ہر دن کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی تھی، دوپہر میں وہاں تو شام میں وہاں تو صبح میں وہاں، دعوت ہی کھاتے کھاتے ہم لوگ پریشان رہتے۔ ایک دن وہ حاجی منشی لے گئے اپنے ہاں، کھانا وانا ہم لوگوں نے کھا لیا تو ایک ڈبہ اٹھا کے لائے، کہا کہ اس میں جنت البقیع کی مٹی میں لے آیا تھا، مگر بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اس میں پانی رستا رہتا ہے، اس میں پانی رستا رہتا ہے، پانی نکلتا رہتا ہے۔ جب میں لایا تھا تو بالکل خشک مٹی تھی ڈھیلے کی شکل میں، مگر یہاں لا کے میں نے رکھا ہے کہ اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے حرم سے اس مٹی کو جدا کیا ہے، یہ مٹی حرم کی تھی، حرم سے جیسے انسان جدا نہیں ہونا چاہتا، ویسے ہی وہاں کی سرزمین سے نہ کوئی درخت جدا ہونا چاہتا ہے، نہ مٹی جدا ہونا چاہتی ہے۔ یہ مٹی مدینے کے فراق میں رو رہی ہے، اس لیے آپ اس مٹی کو کسی ذریعے سے جنت البقیع واپس کیجئے۔ نہ جانے کتنے اہل ایمان کے جسم کے ذرات اس میں شامل ہیں، اور آپ نے وہاں سے اس کو جدا کر دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زیارت حرمین شریفین، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خشک ڈھیلا مگر ڈبے میں رکھا، ایسا بھی نہیں کہ برسات کی نمی کی وجہ سے اس میں پانی آ گیا، پانی رستا رہتا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی ذریعے سے اسے وہاں بھیج دیا۔ خیر، اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، وہاں سے نہ مٹی لائیے، وہاں سے نہ کمبل لائیے، وہاں نہ ٹوپی اور جانماز میں اپنا وقت برباد کیجئے۔ کوشش بس ایک بات کی رہے کہ جس رب کی بارگاہ کرم میں آپ گئے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیے، کیونکہ ذکر کی روشنی انسان کے دلوں کی تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کی نحوست کو ذکر الہی کا نور مٹا دیتا ہے۔ اتنا ذکر کر کے آئیے کہ اس ذکر الہی کی برکت سے قبر بھی روشن ہو جائے، حشر کا مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور پل صراط کا سفر بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک بار ہمارے مدرسے کے ایک استاذ کی شادی تھی، سمجھ رہے ہیں، 25-30 سال ہو گئے بگاڑو میں رہتے ہی، تو اگوا ہم ہی تھے۔ بارات گئی ادھر بہیار کی طرف، صبح میں جب بارات کے واپس ہونے کا ٹائم آیا تو نوشا صاحب بیٹھے اندر ہی، ہم لوگ تھک گئے بیٹھے بیٹھے، تو ہم نے جا کے کہا مولانا صاحب ارے چلیے دیر ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار
آیا نہیں کرتے، اس لیے آرام سے بیٹھے رہیے، جتنی وہ سلامی ہم کو سن لے دیجیے، مطلب یہی تھا اس کا۔ خیر، انہوں نے اپنے حساب سے یہ شعر پڑھا، مگر میں حاجیوں کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے جو لمحہ ملے اسے قرآن کی تلاوت میں گزاریے۔ بس پہ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے گزاریے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے گزاریے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سا مسلمان ہوگا جسے کلمہ شریف نہ یاد ہو، ہے نا؟ سبحان اللہ، کلمہ ہی شریف پڑھتے رہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 14 دن رہنا ہے، ہر نماز کے بعد 1,000 پڑھیے، 14 5 70۔ اگر 1,000 کی عادت بنا لیں گے تو آرام سے مدینہ شریف اور مکہ شریف ملا کر 70,000 پورا ہو جائے گا۔ اور اتنا عظیم وظیفہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابھی میں نے موبائل میں اس حدیث کا اسکرین شاٹ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا مجھے اپنا کوئی ایسا ذکر بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھے یاد کروں۔ تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، مولا میں تیری بارگاہ میں کسی خصوصی ذکر کی گزارش کر رہا ہوں، کوئی اسپیشل دعا۔ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی منشا یہ تھی کہ کوئی ایسا ذکر مجھے دیا جائے جو میرے لیے خاص ہو۔ غیب سے آواز آئی، موسیٰ اگر یہ 7 آسمان و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ 7 آسمان و زمین پہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی لا الہ الا اللہ حضرت آدم کا بھی کلمہ تھا، یہی حضرت موسیٰ کا بھی کلمہ تھا، یہی حضرت عیسیٰ کا بھی کلمہ تھا، دوسرا ڈیجٹ بدلتا تھا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ۔ کلمہ کا دوسرا ڈیجٹ بدلتا تھا، پہلا ڈیجٹ وہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر آج تک وہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ تو جو کلمہ حضرت آدم نے پڑھا، جو کلمہ حضرت نوح نے پڑھا، جو کلمہ حضرت موسیٰ نے پڑھا، جو کلمہ حضرت عیسیٰ نے پڑھا، اگر ہم جیسے گناہگار امتی بھی وہی کلمہ پڑھے تو ان نبیوں کے صدقے میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آقا کی حدیث ہے، جو 70,000 کلمہ پڑھ لے یا جس کے لیے پڑھ دیا جائے غفر لہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو ہمارے مولانا نور الحسن صاحب ماشاءاللہ یہ عالم ہے، جواں سال عالم ہے، ہمتی عالم ہے، تو یہ تو انشاءاللہ ایک ختم قرآن پڑھ کے آئیں گے، ایک ختم قرآن انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے یہ۔ مگر ہمارے عاشق صاحب مجھے نہیں معلوم کہ قرآن شریف پڑھ پاتے ہیں یا نہیں۔ قرآن شریف پڑھتے ہو تو نور علی نور، اور اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر نماز کے بعد 1,000 پڑھیے، تاکہ جب آپ کا سفر مکمل ہو تو 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں جمع ہو چکا ہو۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ دوسرا کام، اس سفر میں عمرہ کے ارکان بہت مختصر ہیں۔ مسجد عائشہ گئے، احرام باندھ کر آئے، خانہ کعبہ کا طواف ہوا، مقام ابراہیم یا اگل بغل کہیں 2 رکعت نماز پڑھے، صفا مروہ کا 7 بار چکر لگائے، سر مڈوا لیے، عمرہ آپ کا ہو گیا۔
تو حج کے ارکان تو بہت تفصیلی ہے، 5 دن کا وہ رکن ہے. عمرہ میں اتنی تفصیل نہیں ہے، بہت مختصر ارکان. تو اب جو ٹائم بچے اس ٹائم کا استعمال جو جتنا بہتر انداز میں کر لے وہ اتنا ہی کامیاب انسان ہے. تو سب سے پہلا کام کلمہ طیبہ 70,000 ضرور پورا کیجیے. دوسرا کام نبی پر درود شریف کی کثرت کیجیے. نبی پر درود شریف کی کثرت کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیے. امام غزالی کی کتاب ہے سلوۃ العارفین، اس میں ایک بڑے مشہور محدث ہیں حضرت سفیان ابن عوینہ، ان سے ایک واقعہ نقل ہے. ایک نوجوان حج کے لیے آیا، طواف کرے تو درود شریف، صفا مروہ کی سعی کرے تو درود شریف، مقام ابراہیم پہ پہنچے تو درود شریف. تو حضرت سفیان ابن عوینہ امام اعظم کے زمانے کے محدث ہیں، انہوں نے پوچھا بھائی درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے مگر ہر موقع پہ تم درود شریف پڑھ رہے ہو، اس میں کون سی بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضور میں جب چلا تھا اپنے گھر سے تو میرے والد بھی ساتھ میں تھے، راستے میں تھوڑی سی طبیعت ان کی خراب ہوئی، انتقال کر گئے. انتقال کے بعد چہرہ ان کا کالا پڑ گیا. میں بڑا پریشان کہ ایک تو سفر میں انتقال ہو گیا، نہ جانے میرے والد کس گناہ میں مبتلا تھے، چہرہ کالا ہو گیا، میں کیسے کفن دوں گا، کیسے قبر کھودوں گا، اسی غم میں میں بیٹھا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی چہرے والے آئے. کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا، میں غم میں بیٹھا ہوں کہ کیا کروں. تو فرمایا چہرے سے چادر ہٹاؤ. چادر ہٹائی گئی تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، چہرہ روشن ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا گھبراؤ نہیں، حاجیوں کا ایک قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہ تمہارے والد کے کفن دفن میں تمہاری مدد کرے گا، جنازہ پڑھے گا، تم پریشان مت ہونا، وہ لوگ آ رہے ہیں. چلنے لگے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے پوچھا آپ ہیں کون، آپ نے اتنا کرم کیسے فرمایا؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں محمد عربی ہوں. تمہارے والد ایک بری عادت میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے موت کے بعد تمہارے والد کا چہرہ کالا ہو گیا، مگر ان کے اندر اچھی عادت یہ تھی کہ میرے اوپر وہ کثرت سے درود پڑھتے تھے. درود کی برکت سے میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تمہارے والد کا چہرہ منور ہو گیا. سبحان اللہ. اس نوجوان نے کہا حضور درود کا فائدہ میں سنتا تھا، درود کی برکتیں میں جانتا تھا، مگر آج تو میں اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے حضور مجھے کوئی دعا یاد نہیں، میں ہر مرحلے پہ درود پڑھتا ہوں کہ میرے والد کی بگڑی کسی درود کی برکت سے بن گئی ہے. مدینے کے تاجدار نے میرے والد کے درود کی برکت سے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا جس سے میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیو، اس لیے جب طواف شروع کریے تو کسی ایک چکر میں سورہ یاسین شریف یاد ہو تو سورہ یاسین شریف ایک چکر میں پڑھ لیجیے، 1,00,000 درود یاسین کا ثواب مل جائے گا. نہ یاد ہو تو ایک چکر میں پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ گھومتے رہیے، پڑھتے رہیے. جب دوسرا چکر شروع ہو تو درود شریف پڑھتے رہیے، تیسرا چکر شروع ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتے رہیے، چوتھا چکر جو شروع ہو تو قل ہو اللہ احد پڑھیے. جتنا ذکر یاد ہو ہر ذکر کو دہراتے رہیے، کیونکہ وہاں پر ایک قدم اٹھائیے گا اور اللہ تعالیٰ لاکھوں نیکیاں آپ کو عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے جو موقع ملے اس موقع کا بہتر استعمال ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो कलमा शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ कम से कम रोजाना सुबह शाम 1-1 हज़ार पढ़िए, और अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो 200 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़िए। कुरान शरीफ पढ़ना जानते हो तो हर नमाज के बाद 1 पारा, 14 दिन में 14 पाँचे 70 हो जाएगा। 1 ख़त्म मदीने शरीफ में, 1 ख़त्म मक्के शरीफ में हो जाएगा। और अगर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता तो कम से कम रोजाना 200 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने की आदत डालिए। अल्लामा इब्ने हजर मक्की की किताब है फतावा हदीसिया। फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं, और भी कई किताबों में ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स रोजाना 200 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता है उसके 50 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोगों की उम्र ही कितनी है? 50, 55, 60। 5-10 साल जो नाबालिगी का जमाना था उसको माइनस कर दीजिए तो औसत यही 50 बचता है। 1-2 साल ऊपर, 1-2 साल नीचे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो रोजाना 200 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, मक्के शरीफ नेकियां जमा करने की जगह है। जितनी नेकियां हो सके करते जाओ, और आने के बाद उसका चर्चा भी नहीं करना है। हम 15 उम्रा किए तो 18 उम्रा किए तो 2 खत्म कुरान पढ़े। आने के बाद उस फार्मूले पे अमल कीजिए, करने की दरिया में डाल। क्या कीजिए? करने की दरिया में डाल, वहीं रख कर चले आइए, कोई जिक्र उसका ना हो। अहबाब आते हैं मिलने जुलने वाले, पूछेंगे कैठ उम्रा भाई तो कितना कुरान पढ़ला, तो सबको टाल दीजिए। किसी को जहाज का किस्सा सुना दीजिए, किसी को मौसम का हाल बता दीजिए, किसी को साथियों की तबीयत की बात सुना दीजिए, मगर अपनी नेकियों को छुपाइए, करने की दरिया में डाल। ये तसव्वुर कीजिए कि एक गुनाहगार बंदा अपने रब के फजल से उस बारगाह में पहुंचा, उसके फजल से मैंने चंद आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले तो उसका एहसान है, अगर वो फजल फरमा दे तो उसकी मेहरबानी है। तो चर्चा क्या करना, जो बातें मखलूक तक पहुंचती हैं उन बातों की बरकतें घटती चली जाती है ना। तो खुदा और बंदे का मामला खुदा और बंदे के बीच में रहे तो बेहतर है। इसलिए वहां से आने के बाद किसी भी किस्म की नेकियों का कोई चर्चा ना करें। हमारे साथ एक हाजी मोहम्मद हुसैन साहब रेणुकोट के, समझ रहे, 2011 में जब बनारस एयरपोर्ट पे पहुंचे तो रेणुकोट के इमाम साहब हाफिज रियाज साहब भी गए हुए थे इस्तकबाल के लिए। जब एयरपोर्ट से बाहर आए, गले मिले तो हाफिज रियाज साहब ने कहा, कही हाजी साहब कैसा सफर रहा? तो हाजी साहब सीधे साधे आदमी, कहा कि हमको न जाने का पता चला न आने का पता चला, खुदा ने अपनी मर्जी से बुला लिया, बाकी उसके कर्म की बात है, वो कबूल करे कि रद्द करे, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, सब उसी के हवाले। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, जाना कमाल है, आना कमाल है, मगर जान आकर वहां से हज को बचाना कमाल है। आकर वहां से हज को बचाना कमाल है। इसलिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारे आशिक खां साहब, उनकी अहलिया और उनके साथ जाने वाले तमाम भाइयों का सफर उमरा कबूल फरमाए। सबको अल्लाह पाक सेहत व आफियत के साथ तमाम अरकान की तौफीक अता फरमाए और खैर के साथ अल्लाह पाक उन्हें हमारे दरमियान वापस फरमाए। बड़े मशहूर ताबई हैं हजरत हसन बसरी, 110 हिजरी में इंतकाल हुआ। करबला हुआ 61 में, हजरत हसन का इंतकाल हुआ 110 में, और हम लोगों के जो इमाम हैं इमाम आजम, उनका इंतकाल हुआ 150 में। कितने में? 150 में, यानी इमाम आजम से भी 40 साल पहले के। उनके एक दोस्त थे, उनको वहां के हाकिम ने परेशान किया,
تو انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا کہ کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا، یہاں کا حاکم ہم کو بہت پریشان کر رہا۔ تو اس نے مشورہ مانگا حضرت حسن سے کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، اب میں مکہ شریف چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، کسی دوسرے شہر میں رہوں گا۔ حضرت حسن نے اپنے دوست کو چٹھی لکھی۔ کیا لکھا؟ چٹھی۔ وہ چٹھی چھپی ہوئی ہے، فضائل مکہ کے نام سے چٹھی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت حسن نے فرمایا کہ تم ایسے شہر کو چھوڑنا چاہتے ہو جہاں ایک بار سبحان اللہ کہو تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے، 1 رکعت نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے، 1 روزہ رکھو تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملے، 1 درود پڑھو تو 1,00,000 درود کا ثواب ملے۔ تم ایسے شہر کو چھوڑنا چاہتے ہو جہاں 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتنے؟ 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ خانہ کعبہ سے چھت کا پانی جہاں گرتا ہے، خانہ کعبہ سے چھت کا پانی جہاں گرتا ہے، اسی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ کن کی قبر ہے؟ حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر ہے۔ اور حجر اسود والے کونے سے لے کے زمزم تک 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ مطاف میں 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ولی کا مزار ہمیں کہیں مل جائے تو آدمی کتنے شوق سے سفر کرتا ہے، اور جہاں 300 نبیوں کی قبریں ہوں، خاص جہاں طواف ہوتا ہے وہاں 70 نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں جانے کا موقع کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی معراج زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چلنا ہے تو سر کے بل چلو، پیروں سے نہ چلو، کیونکہ یہ سرزمین وہ ہے کہ صرف طواف والے ایریے میں 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ مگر چونکہ نشان مٹ گیا، ہزار سال پہلے کی وہ قبریں، نشان قبر مٹ گیا، اس لیے بندوں کو اجازت دے دی گئی اگر وہ قبر ظاہر ہوتے تو آدمی کو 1 کلومیٹر دور سے طواف کرنا ہوتا نا ایسا۔ خیر، چلنے لگے حج کر کے تو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچے جا رہے ہیں کہ آئے تو ہیں مگر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سفر کو قبول کیا کہ نہیں کیا، آیا تو ہوں نہ جانے مولا نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو غیب سے آواز آئی، حسن ما اذناک لزیارت حبیبی الا قبلناک، اے حسن جب تک ہم نے تمہیں قبول نہیں کر لیا ہے تب تک اپنے حبیب کے در پر آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ جب تک ہم نے تمہیں قبول نہیں کر لیا ہے، اپنے حبیب کے دروازے پر آنے کی تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ وسوسہ نہ دل میں پیدا کرو کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، خواجہ کے بلائے اگر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا تو مدینے والے کے بلائے بغیر کوئی مدینہ کیسے جا سکتا ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیو، سب لوگ محبت سے استقبال کیجئے، حاجی صاحب کو مالا پہنائیے، ان کی عزت اور ان کے احترام میں کوئی کسر نہ رکھیے، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ عاشق صاحب ہے، یہ سوچ کر احترام کیجئے کہ یہ مدینے کے مسافر ہیں، سرکار نے انہیں قبول کر لیا ہے، سرکار نے انہیں اذن سفر عطا فرما دیا ہے، یہ جائیں گے تو وہاں ہم لوگوں کا سلام بھی پہنچائیں گے، ہم لوگوں کے لیے بھی درود پڑھیں گے، ہم لوگوں کے لیے بھی 1-2 رکعت پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے، اس لیے جانے والوں کا خوب احترام کیجئے کیونکہ وہ مدینے کا مسافر بن چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کب جائیے گا؟ ماشاء اللہ، آپ بھی جلدی جائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔
بس 10 منٹ ہمارے شاعر صاحب تشریف لائیں گے، نعت شریف سنائیں گے. مدینے جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، مدینہ جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لوں ان کو، جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لوں ان کو، حاجیوں تم نے جن آنکھوں سے مدینہ لیا. کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من زار قبری وجبت له شفاعۃ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی